ڈسکور اوریجنل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اس سے قبل آپ مسیحا کی 79 اقساط سن چکے ہیں۔ اب قسط 80 ملاحظہ فرمائیں۔ یک میرے اندر کہیں ایک جنبش سی ابھری تھی، یوں جیسے میں اسی وقت حرکت میں آؤں اور اس خنزیر رمیش پر چھپٹ پڑوں اور اسے اس وقت تک اپنے ہاتھوں پیروں کی ٹھوکروں پر رکھتا رہوں جب تک اس کی تڑپ تڑپ کر جان نہ نکل جائے۔ یہ محض ایک جوشیلا خیال، ایک خواہش شکستہ کے سوا کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ اس وقت یہ دونوں تنہا نہیں تھے۔ ان کے ہمراہ ان کے زرخرید 5 عدد مسلح کتے کھڑے تھے، اور میری ایک ذرا سی جنبش مجھے ہی نہیں رومی کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی تھی۔ لہٰذا میں ان دونوں شیطانوں کی حظ اٹھاتی گفتگو صبر و برداشت اور خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے بعد رمیش نے اپنے ساتھ آنے والے 2 آدمیوں میں سے ایک کو مخصوص سے اشارہ کیا۔ وہ ہماری جانب پڑا۔ اس نے جیب سے کوئی لمبی نوزل والی شے نکالی اور چند قدم ہمارے نزدیک آ کر اس نے نوزل کا رخ ہماری جانب کرتے ہی کوئی بٹن پش کیا اور اس میں سے گاڑھا اسپرے ہمارے چہروں سے ٹکرایا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آنے پر آنکھ کھلی تو میں نے خود کو قبر جیسی تاریکی میں پڑا پایا۔ اسپرے کا ذائقہ بڑا ہی بدبودار اور مچھان کی طرح کا تھا، جو ابھی تک مجھے اپنے حلق اور ناک کے اندر محسوس ہو رہا تھا، اور میں نیم غنودگی کے عالم میں تھا۔ اس غنودگی کو جھٹکنے کے لیے میں نے اپنے سر کو 2-3 بار زور زور سے دائیں بائیں ہلایا، مگر بے سود غنودگی ختم نہیں ہو پائی۔ اس کوشش میں چکر آنے لگے اور میں نے سر ٹکا دیا۔ میں شاید سخت زمین پر پڑا تھا۔ محسوس کرنے پر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا، کیونکہ اس میں تھر تھراہٹ تھی۔ سر ایک جانب ڈالنے کے بعد میری آنکھیں پھر بوچھل ہونے لگی۔ شاید اس بد ذائقہ اسپرے کا اثر ہنوز اعصاب اور دماغ پر طاری تھا۔ ہلکی سے گھرگھراتی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ناچار میں اسی طرح پڑے پڑے گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ کچھ دیر مزید گزری تو ذہن کچھ سوچنے سمجھنے کے لائق ہوا۔ غنودگی بھی چھٹنے لگی۔ اکتا کھلا کہ میرے ہاتھ پاؤں رسن بستہ تھے۔ مجھے گزرے سارے واقعات مرحلہ وار یاد آتے چلے گئے، حتیٰ کہ میں نے بے اختیار ہو کہ رومی کو آواز بھی دے ڈالی۔ کوئی جواب نہ ملنے پر میں گرد و پیش کے نہ نظر آنے والے ماحول پر غور کرنے لگا، اور پتہ چلا کہ میں کسی بورڈ یا لانچ کے نچلے حصے کے کسی کیبن کے فرش پر اس طرح پڑا ہوا تھا۔ اچانک مجھے اپنے دائیں جانب ذرا فاصلے سے ایک کراہت سنائی دی۔ رومی، میں نے فوراً پکارا۔ سیف، یہ رومی ہی کی آواز تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی مجھے حوصلہ اور تسلی ہوئی۔ تو تم ٹھیک تو ہو نا؟ بس اس طرح ہوں جس حالت میں تم ہو، اس نے کہا۔ ہم کہاں ہیں؟ شاید کسی لانچ میں، میں نے اپنے رسن بستہ وجود کو تھوڑی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ مستقل بندے رہنے اور ایک جگہ لیٹے لیٹے اکڑن سی ہو رہی تھی۔ کہا مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، وہ بولی۔ کہاں لے جا رہے ہیں ہمیں یہ؟ ان سے پوچھ کر ہی پتہ چل سکتا ہے، میں سرد لہجے میں بولا۔ چنے کیوں چبا رہے ہو؟ میں سمجھی تھی کہ شاید تمہیں کوئی اندازہ ہوا ہو، وہ چڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ تمہارا سوال ہی فضول قسم کا تھا، میں بیزاری سے بولا۔ توبہ ہے، یہ تم مجھ سے متروکہ زبان میں بات مت کیا کرو، وہ بولی۔ میں خاموش رہا۔ میرے دماغ کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ کئی لمحات اسی طرح طویل اور گھمبیر سی خاموشی میں گزر گئے۔ کہیں خدا نخواستہ فوت تو نہیں ہو گئے سیف؟ رومی نے ہولے سے پکارا۔ اس کے قریب قریب ہی سمجھو، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اور قریب آ کر یہ جکڑ بند کھولنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آواز کا اندازہ لگاتے ہوئے تم آ جاؤ میرے قریب، میں نے کہا۔ کیوں، تمہارا آنا گناہ ہے؟ تم بھی یہی کوشش کرو، وہ بولی۔ کیا خبر تاریکی کی اس قربت میں کو گناہ ہو جائے؟ میں نے اسے جلایا۔ چٹ اپ، مت بھولو کہ ہم خطرناک اور درندہ صفت لوگوں کی قید میں ہیں۔ یاد دلانے کا شکریہ، میں تو واقعی بھول گیا تھا۔ نوٹنکیاں چھوڑو اور بقا کی سوچو، وہ بولی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی آوازوں سے سمتوں کا اندازہ لگایا اور ایک دوسرے کے قریب ہونے کے لیے گھسیٹنے لگے۔ اس دوران کبھی پورے وجود کے ساتھ لڑکنے کی بھی نوبت آئی، مگر صرف ایک بار، اور اسی میں ہی گویا قیامت آ گئی۔ میری لڑکنی پر رومی میرے نیچے تھی اور میں اس کے اوپر۔ میں کچھ بوکھلا گیا۔ یہ تم آٹے کی بوری کی طرح کیا میرے اوپر لد گئے ہو؟ نیچے اترو، وہ جل کر بولی۔ میں نے لڑکنی لگائی اور پھر بڑی مشکلوں سے ہم اپنے رسن بستہ جسموں کو ایک پوزیشن میں کرنے میں کامیاب ہوئے کہ تھوڑی سی کوشش سے ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ چونکہ ہمارے دونوں ہاتھ پشت کی سمت بندھے ہوئے تھے، اسی لیے ہم نے اپنی کمریں ایک دوسرے سے ملا دی تھیں۔ یوں ہمارے بندھے ہوئے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کی ٹھوریوں کو چھونے لگیں، اور یہی ہمارے لیے بہت تھا۔ ہم نے کوشش شروع کر دی۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی پہلے کسی کی ڈوری کھولنے میں کامیاب ہو جاتا، پھر بعد کا کام آسان تھا۔ ابھی یہ مہم جوئی جاری ہی تھی کہ اچانک کچھ جھٹکے محسوس ہونے لگے۔ گھر گھر کرتی مخصوص آواز بھی جو پہلے ہموار تھی اب کم زیادہ ہونے لگی۔ پھر اس کے تھوڑی دیر بعد وہ بھی بتدریج معدوم سی ہونے لگی۔
اس کے بعد ماحول کچھ ٹھہرا ٹھہرا سا محسوس ہونے لگا۔ جلدی کرو، یہ لوگ کہیں لنگر انداز ہو چکے ہیں، میں نے کہا۔ کر رہی ہوں، تم بھی جلدی کرو، وہ بولی۔ میری انگلیوں نے تیزی سے حرکت شروع کر دی۔ کمبختوں نے بڑی مضبوطی سے ریشمی ٹوریوں سے ہمیں جکڑ رکھا تھا۔ ان کی گانٹیں تو عام حالات میں بھی کھولنا محال تھا، یہ تو پھر بھی ہم بندھے ہوئے تھے۔ سچی بات تھی کہ میں تو ناکام ہی رہا تھا، ایک گانٹ تک نہیں کھول سکا تھا رومی کے ہاتھوں کی، مگر رومی کی انگلیاں بڑی تیزی سے متحرک تھیں۔ جلدی اس نے میری کلائیوں کو ان منحوس ٹوریوں سے آزاد کر دیا۔ او خدا، تم ابھی تک ٹامک ٹوئیاں ہی مارتے رہے ہو، جلدی سے میری رسیاں بھی کھولو، رومی فکر مندی سے بولی۔ یہ تمہاری تربیت کا حصہ ہے، میں کوئی تربیت یافتہ نہیں ہوں، اب کوشش کرتا ہوں، لیکن کیا خیال ہے میں پہلے اپنی ٹانگوں کی ٹھوریاں نہ کھول لوں؟ میں نے اپنی نااہلی کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا۔ خدا کے لیے جو کرنا ہے جلدی کر لو، لانچ رک گئی ہے اور وہ یہاں پہنچنے والے ہوں گے، رومی چلا کر بولی۔ اسی وقت بھاری قدموں کی آوازیں اوپرنے لگیں، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جلدی کرو، رومی کے لہجے میں تشویش تھی اور آواز ہراساں۔ میں تاریکی ہی میں اپنی ٹانگوں کی ٹوریاں ٹٹولی اور جلدی جلدی انہیں کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے چونکہ اب دونوں ہاتھ آزاد تھے، اس لیے میں نے فوراً ہی یہ کام نمٹایا تھا۔ اس کے بعد میں رومی کے ہاتھوں کی ٹوریاں کھولیں اور جب اس کی ٹانگوں کے سمت جھکنے لگا تو اس نے مجھ سے کہا، یہ کام میں نمٹا لوں گی، تم جلدی سے سوئچ بٹن تلاش کرو، روشنی کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور نابیناؤں کی طرح اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر پہلے تو کسی دیوار کو چھونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اسی وقت چٹ کی آواز ابھری اور روشنی ہو گئی۔ وہ ایک چھوٹا کیبن ہی تھا جس کی مشرقی دیوار میں ایک گول پورٹ ہال نظر آ رہا تھا۔ سامنے دو مشٹنڈے ملاح نما آدمی کھڑے تھے، ایک تو میرے دونوں بازوؤں کے تقریباً نرغے ہی میں تھا اور اسے اتنا قریب دیکھتے ہی جانے کہاں سے میرے اندر پھرتی آ گئی اور میں نے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ وہ کئی قدم پیچھے کو لڑکھڑا گیا اور اپنے ساتھی سے جا ٹکرایا۔ سر دست تو یہ دونوں ہی غیر مسلح نظر آ رہے تھے۔ وجہ یہی رہی ہوگی کہ ان کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم خود کو رسیوں سے آزاد کرا چکے ہیں، اس لیے دونوں مار کھا گئے تھے، خواہ عارضی طور پر ہی صحیح، لیکن میں مزید کیا کرتا، اس کے مجھ میں ہمت ذرا کم ہی پڑ رہی تھی۔ ایک تو میں کوئی فائٹر نہیں تھا، دوسرے وہ دونوں کثرتی جسم کے مالک تھے، جانے انجانے میں مجھ سے مار تو کھا لی، مگر اب سنبھلنے میں بھی انہوں نے دیر نہیں لگائی تھی، اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں نے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر دوبارہ ان پر پل پڑتا۔ ادھر رومی جس کے ہاتھوں کے جکڑ بند میں کھول چکا تھا، ہاتھ آزاد ہوتے ہی اس نے بھی اپنی ٹانگوں کو ڈوریوں سے آزاد کرانے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان دونوں مشتنڈوں نے سنبھلتے گھرا کے ہماری طرف دوڑ لگائی تو میں کئی قدم پیچھے ہٹ کر جھکائی دے گیا۔ وہ اپنی جھونک میں آگے بڑھ گئے، لیکن نہیں، ان کی رومی نے اس طرح کھوٹی کی کہ اپنی ٹانگ چلا دی جو ایک کے نازک حصے پر پڑی اور زور کے پڑی۔ اس کے حلق سے اوک کی ٹکراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی اور وہ نیچے بیٹھ کر کرانے لگا۔ اس موقع کو غنیمت جان کر میں نے اس کے دوسرے ساتھی کی خیر خبر لینا چاہی، جو کیبن کی پورٹ ہال والی دیوار سے ٹکرا کر فائٹر بل کی طرح واپس پلٹا اور میری جانب لپکا۔ مجھ میں نہ جانے کہاں سے اتنی دلیری آ گئی تھی کہ میں اس کے آگے سینہ سپر ہو گیا۔ اس نے قریب آتے ہی مجھے ایک زوردار ٹھوکر رسید کی تو مجھے یوں لگا جیسے میں کشش شکل کھو بیٹھا ہوں، اور اگلا لمحہ مجھے خلا میں بھٹکتا محسوس ہوا۔ خوش تب آیا جب میں دروازے والی دیوار سے ٹکرا کر دھڑام سے فرش پر گرا۔ ابھی میں سمجھ ہی رہا تھا کہ پہلے والا ملحہ نما پنماش جو چوٹ کھانے کے بعد سنبھل چکا تھا مجھ پر پلنے کے لیے پر تولنے لگا، لیکن ابھی شاید اس کے پر پوری طرح نہیں کھلے تھے کہ رومی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ میرا خیال تھا کہ اسے لیتے ہوئے فرش پر گرے گی تو میں بھی اس کی مدد میں جھپٹ پڑوں گا، مگر اگلا لمحہ میرے لیے حیران کن اور رومی کے لیے یقیناً کڑا ثابت ہوا، کیونکہ اس تنومند ملحہ نے اپنے موٹے موٹے پایوں جیسی ٹانگوں کے ساتھ کھڑے کھڑے رومی کے نرم و نازک جسم کو اپنے دونوں ہاتھوں میں گویا کیچ کر لیا اور باشیں پھیلا دی جیسے کوئی پکا ہوا پھل اس کی گود میں آن گرا ہو۔ مجھے ڈر لگا کہیں یہ رومی کو فرش یا کسی دیوار پر دے نہ مارے، اسی لیے میں اس کی اگلی حرکت کے انتظار ہی میں رہ گیا۔ اکتا تو تب کھلا جب میں نے اس کی باچوں کو غیر معمولی طور پر پھیلتے ہوئے پھر بدستور رومی کو اپنے بازو میں دبوچ کر خود سے لپٹاتے دیکھا۔ اب پتہ نہیں وہ کم وقت رومی کو خود پر چھلانگ لگانے کی سزا دے رہا تھا یا پھر اپنی حوث کی تسکین چاہتا تھا کہ مجھے رومی کی مدد کے لیے اس مردود پر چھپٹنا ہی پڑا، مگر شاید اسے اس بات کی تسلی تھی کہ میں اس تک نہیں پہنچ پاؤں گا، کیونکہ اس نے کوئی حرکت نہیں کی تھی، حتیٰ کہ میری طرف دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی، کیونکہ اسی لمحے اس کا دوسرا ساتھی میرا راستہ رو کے آن کھڑا ہوا اور میں اسے ٹکراتے ٹکراتے بچا، تاہم اس کے مکے کے نشانے تک پہنچ ہی گیا۔ اس نتیجے میں اس نے بڑے سکون کے ساتھ اپنے ایک ہاتھ کا گھونسا میرے جبڑے پر رسید کر دیا۔ مجھے گرد و پیش کا ماحول جبڑے سمیت ترکتا محسوس ہوا اور کیبن کی دیواریں متحرک نظر آنے لگی، پھر ایک کے چار دکھائی دینے لگے۔ میں شاید مکہ لگنے سے وہیں کھڑے کھڑے جھولنے لگا تھا
میرے مد مقابل نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے یوں ہولے سے دھکا دیا جیسے میں کوئی اسٹیچو ہوں۔ گرا بھی میں اسی انداز میں تھا۔ ابھی میں اپنے اوزان بحال کرنے کی تکدو ہی میں تھا کہ مجھے اپنی ٹوپی ٹوپی سماعتوں میں چچراہٹ کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی رومی کی کراہت سے مشابہ چیخ بھی۔ میں نے فرش پر لیٹے لیٹے گردن گھما کر اس متوقع اور سنگین منظر کو ملاحظہ کرنے کی کوشش چاہی تھی کہ مجھے اسٹیچو کی طرح دھکا دینے والا بدماش ایک بار پھر غراتا ہوا میری جانب لپکا اور مجھے دبوچنے کے لیے مجھ پر آ رہا کہ میں نے بھی پچھلی کسی پھرتی کے ساتھ پہلو بدلا، بلکہ میں نے ایک پینتھ دو کاج کیے تھے۔ ایک جانب میں اس کے حملے سے بچا اور دوسرا میں نے اسی جانب ہی لڑکنی لگائی تھی جہاں اس کا ہوس پرست ساتھی رومی کو دبوچے اس کی شرٹ پھاڑ کر اسے برہنہ کرنے کی کبھی کوشش میں تھا کہ اس بدبخت کی ٹانگوں کے قریب پہنچتے ہی میں نے دو تو نہیں البتہ ایک ہی ٹانگ پر دونوں ہاتھ جما کر اسے زور سے جھٹکا دیا۔ اس کے لیے بلا شبہ میں نے لیٹے لیٹے جس طرح اپنے پورے بدن کی طاقت لگائی تھی وہ میں ہی جانتا تھا۔ نتیجتاً وہ رومی سمیت ہی نیچے گرا۔ شکر تھا کہ میں بر وقت پرے ہٹ گیا تھا، تام لگے ہاتھوں جیسے مجھے موقع ملا میں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ چونکہ وہ میرے قریب ہی گرا تھا اسی لیے میں نے اپنے دائیں ہاتھ کا ایک مکہ جما کے اس کے ناک پر جڑ دیا۔ اس کے حلق سے بیل جیسی ڈکراہٹ ابھری تھی اور ناک سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ میں نے اٹھنے میں پھرتی سے کام لیا، اچھل کر زور سے اس کے پیٹ پر لات رسید کی۔ غالباً یہ بھی زوردار ہی ثابت ہوئی۔ یوں اس کی دوسری ٹکراہٹ سننے کے بجائے میں نے اناڑی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ اچھل کر اس کے پیٹ پر تباہ آزمائی کرنی چاہی تھی کہ وہ ایک طرف کو ہو گیا۔ میری وہ ٹانگ فرش پر لگی اور کمر کی ہڈی پر زور پڑا۔ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ادھر مجھے پہلے والے بدماش کی کریہا انگیز چیخ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو رومی نہ جانے کون سا اس پر داؤ آزمانے کے بعد اسے ڈھیر بلکہ انٹا غفیل کر چکی تھی۔ دوسرا بدماش گراتا ہوا اپنا خون آلود چہرہ لیے اٹھا تو رومی نے ایک فلائنگ کک رسید کر کے اسے دیوار سے ٹکرا جانے پر مجبور کر دیا۔ یہی نہیں، آگے بڑھ کر اس نے اس کی گردن کی کوئی حساس سے رگ مسل ڈالی، وہ بھی وہیں حصہ حرکت ہو گیا۔ قسم جہاں پاک، میں نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے ہولے سے کہا۔ رومی اپنی سانسیں درست کرنے لگی تھی، پھر بولی نکل چلو، ابھی آگے امتحان اور بھی ہیں۔ کہتے اس نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے تو میں نے آواز دے کر اسے روکا۔ وہ رک کر میری جانب پلٹی۔ میں اس کی نصف سے زیادہ پھٹی ہوئی شرٹ کو گھور رہا تھا۔ بے شرم، اس نے سرخ چہرے کے ساتھ مجھے ڈپٹا۔ اس کا خیال تمہیں کرنا چاہیے۔ توجہ دلانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں بے شرم ہو گیا ہوں، تم تو ایسے ہی سر جھاڑ منہ پاڑ نکلی جا رہی ہو باہر۔ میں نے تلخی سے کہا اوہ سوری۔ وہ ندامت سے بولی اب چلو اور ان میں سے کسی ایک کی شرٹ اتار کر پہن لو، ورنہ باہر بھی کوئی ٹکرا گیا تو اسے مجھ سے زیادہ تمہاری فکر ہو جائے گی۔ میں نے تنزیہ کہا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر ان دونوں بے ہوش ملاحوں کو دیکھنے لگی اور پھر جس نے اس کی شرٹ کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اسی کی شرٹ اتار کر پہن لی۔ اب ٹھیک ہے چلو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ میری جانب دلربا انداز میں دیکھ کر مسکرائی۔ ہم محتاط روی کے ساتھ دروازے کی جانب پڑے اور باہر قدم رکھنے سے پہلے جھانک کر دیکھا۔ سامنے راہداری تھی، کہیں سے سفیدی کی روشنی چمکتی نظر آ رہی تھی۔ شاید صبح صادق کا ادھورا منظر تھا۔ ہم باہر آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ دائیں بائیں دو مزید کیبنوں کے دروازے نظر آئے جو بند تھے۔ یہ لانچ کا کوئی نچلا حصہ تھا جس کے در و دیواروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ لانچ جدید اور لگژری قسم کی ہے۔ کچھ ٹائر بھی اس کی دیواروں سے ٹنگے نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں آگے بڑھتے رہے اور چند قدموں کے بعد دائیں جانب مڑے تو ایک ریلنگ والا زینہ اوپر غالباً عرشے پر جاتا دکھائی دیا۔ جب ہم نے زینے پر قدم رکھے اور اوپر چڑھنے لگے تو مقدور بھرا آسمان نظر آنے لگا۔ سفید بادلوں کی ٹکڑیاں اور مربوط سی ہوا صبح کرام تھی۔ سمندر کے پانیوں کا مخصوص ردم ہماری سماعتوں سے ٹکراتا بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم ریلنگ کے سرے پر پہنچ کر جھک گئے اور اسی انداز میں سامنے دیکھنے کی کوشش چاہی تو سامنے کھلا عرشہ تھا اور شیشے کی چند ایک کھڑکیاں بھی نظر آئیں جو لانچ کی فرنٹ اور سائیڈ اسکرین کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی تھی۔ وہاں مجھے چند کرسیاں پڑی نظر آئیں۔ اب ہماری نظروں کے سامنے لانچ کا رقبہ کافی حد تک عیاں تھا۔ ایک درمیانے درجے کی لانچ تھی، اوپر ایک ہی کیبن تھا جو بڑا تھا اور اسی ہی میں وہیل روم تھا۔ ہمیں ابھی تک کوئی ذہین نفس نظر نہیں آیا تھا، ممکن ہے کوئی اندر ہو۔ اس کے علاوہ ہم عرشے پر آگے اور اسی طرح جھکے جھکے انداز میں رینگتے ہوئے کیبن کی دیواروں کے ساتھ جا لگے۔ ہمیں ہر سو ایک عجیب سی خاموشی اور سناٹے کا احساس ہوا۔ یہاں شیشے کی ایک کھڑکی تھی۔ میں نے سر ابھار کر اندر جھانکا۔ شیشے پر دھندلاہٹ تھی اور اندر کا منظر واضح نہیں تھا۔ رومی اس پر اپنے منہ سے پھونکے مارنے لگی اور پھر اپنی لمبی شرٹ کے ایک کونے سے شیشہ صاف کیا۔ اگلے ہلے میں منظر واضح ہوتے ہی ہم دونوں ہی بیک وقت دہشت زدہ ہو کر بلکہ چیخ مار کر پیچھے کو لٹ گئے۔ ایک عجیب سی گول سر والی شے
اندر سے شیشے کے ساتھ آن چپکی تھی، یوں جیسے شیشہ توڑ کر ہمیں ہڑپ کر جائے گی۔ وہ عجیب سی گول سر والی شے جس کی 2 مندھی مندھی آنکھیں بھی تھیں، ایک دم ہی کھڑکی کے شیشوں پر یوں چپٹی جیسے ہم پر حملہ کرنا چاہتی ہو۔ میں اور رومی ڈر کے پیچھے الٹ پڑے تھے۔ بلا شبہ یہ ہمارا ایک فطری رد عمل تھا۔ اچانک ہماری نظروں کے سامنے اور بالکل قریب کسی عجیب الخلقت قسم کی شے کا جھپٹا مارنا ہمیں ایک دم خوفزدہ سا کر گیا تھا۔ بہرحال ہم دونوں جھیپے جھیپے انداز میں سنبھلتے ہوئے اٹھے اور پھر اس کھڑکی کی جانب محتاط انداز میں بڑھنے لگے۔ کھڑکی کے شیشے پر پھر غبار آنے لگا تھا۔ میں گھبرا رہا تھا، لیکن رومی کو حوصلہ کرتے دیکھ کر میری مردانگی نے بھی جوش مارا اور آگے بڑھ کر دوبارہ ہاتھ کی ہتھیلی سے شیشہ صاف کیا تو وہ عجیب شے دوبارہ دکھائی نہیں تھی۔ تبھی ہم دونوں نے چہرے اور قریب کر کے کھڑکی کے شیشے سے اندر جھانکا تو ایک کریہا انگیز منظر نظر آیا۔ اندر ایک دیو نما سیاہ رنگت کا ننگ دھڑنگ آدمی کیبن کے وسط میں کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں بڑا سا تسلا نما برتن پکڑ رکھا تھا جس کے کناروں سے مختلف کلر لہراتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک زندہ آکٹوپس تھا جسے وہ اپنے غار جیسے کھلے منہ میں ڈال کر چبا رہا تھا۔ گویا وہ آکٹوپس خور تھا اور زندہ ہی اسے نکل رہا تھا۔ رومی کو ابکائی آ گئی اور میری بھی کچھ ایسی ہی حالت ہونے لگی۔ غالباً اس کے تسلے ہی سے کوئی ایک آکٹوپس اچھل کر شیشے پر اس وقت آن چپکا تھا جس وقت میں اور رومی کھڑکی سے اپنے چہرے چپکانے والے تھے۔ اس دیوزاد کی ابھی کھڑکی کی جانب نظر نہیں پڑی تھی۔ رومی پر میں نے کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ میں بدستور کھڑکی سے اندر کا جائزہ لینے میں محو رہا۔ کیبن شاندار اور قدرے کشادہ تھا۔ اندر فرنیچر بچھا ہوا تھا۔ دیوزاد کی گردن کسی گینڈے جیسی تھی اور سر بالکل گنجا تھا۔ اس نے نیچے گھٹنوں تک چست شارٹ پہن رکھا تھا۔ ایک نگاہ میں وہ کسی ریسلر سے کم نظر نہیں آتا تھا۔ اس دیوزاد کے علاوہ کیبن میں ایک پری چمال نیم اریاں سی حسینہ بھی موجود تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا مہین سا ڈھیلا ڈھالا گاؤن پہن رکھا تھا۔ وہ بمشکل اس کی سبک اور گداز رانوں تک ہی جھل رہا تھا۔ ہلکی سانولی رنگت اور قیامت خیز بدن کی مالکہ اس لڑکی کی عمر زیادہ نہیں تھی، بمشکل 20-22 سال کی رہی ہوگی۔ وہ دیوزاد کے قریب ہی کھڑی تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا بار کاؤنٹر تھا اور سامنے شیلف میں نفیس قسم کی شرابوں کی بوتلیں سلیقے سے سجی تھی۔ ایک پیگ اس لڑکی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ مجھے کوئی انڈین یا سری لنکن دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ جاب کے دوران میں نے کئی انڈین اور سری لنکن یہاں دیکھے تھے۔ اچانک 2 آدمی وارد ہوئے اور مودبانہ انداز میں اس دیوزاد آکٹوپس خور سے کچھ کہنے لگے، جس پر دیوزاد کے جسم پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ اوہ اوہ! اچانک ہی مجھے دوبارہ رومی کی ابکائیوں کی آواز سنائی تھی اور مجھے اس کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ اس نے عرشے پر خاصی بڑی سی کہہ کر ڈالی تھی اور اب وہ اکڑوں بیٹھی ایک ہاتھ سے اپنے سینے کی مالش کرتی اور گہری سانسیں لیتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے سنبھالا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ لگتا ہی نہیں ہمارے تہخانے سے فرار ہونے کا علم ہو چکا ہے، میں نے اس سے کہا۔ وہ بمشکل اپنی کیفیات پر قابو پاتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں۔ بڑا کریہا شخص ہے یہ، اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ خاصا طاقتور بھی ہے، مجھے تو وہ کوئی سمندری بلا لگتا ہے۔ میں نے بھی لقمہ دیا۔ اس کے بعد میں نے اندر تفصیل سے نظر آنے والے مناظر کے متعلق بھی اسے بتا ڈالا۔